تیرا میں چلم منان آئیاں حسین تیرا میں چلم منان آئیاں میں بازار چ گزری میں بازار چ گزری سنان آئیاں حسین تیرا میں چلم منان آئیاں حسین تیرا میں چلم منان آئیاں منان آئیاں حسین تیرا میں چلم منان صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات. بن محمد وال محمد صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. محمد محمد صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنوا أرضك طوعا وتمتعوا فيها طويلا. محمد محمد صلوات. بار دیگر صلوات.
میرے داتا میرے سلطان میرے مولا رضا میرے داتا میرے سلطان میرے مولا رضا میرا قبلہ میرا قرآن میرے مولا رضا شاہیاں بانٹتے ہیں اور ہیں غریب الغرباء شاہیاں بانٹتے ہیں اور ہیں غریب الغرباء آپ کی شان کے قربان میرے مولا رضا آپ کی شان کے قربان میرے مولا رضا خلد ملنا مجھے مشکل تھا بہت مشکل تھا خلد ملنا مجھے مشکل تھا بہت مشکل تھا کر دیا آپ نے آسان میرے مولا رضا کر دیا آپ نے آسان میرے مولا رضا میرے داتا میرے سلطان میرے مولا رضا آپ کے در سے کئی بار بھکاری بن کر آپ کے در سے کئی بار بھکاری بن کر روٹیاں لے گئے در روٹیاں لے گئے رضوان میرے مولا رضا روٹیاں لے گئے رضوان
میرے مولا رضا، میرے آقا میرے سلطان، میرے مولا رضا، جس کو دنیا میں ہو دیدار ملک کی حسرت، جس کو دنیا میں ہو دیدار ملک کی حسرت، دیکھ لے آپ کے دربان، میرے مولا رضا، دیکھ لے آپ کے دربان، میرے مولا رضا، خاک مشہد میں میری خاک بھی غم ہو جائے، خاک مشہد میں میری خاک بھی غم ہو جائے، کاش پورا ہو یہ ارمان، میرے مولا رضا، سب تو قرآن کے قاری ہیں زمانے میں، مگر سب تو قرآن کے قاری ہیں زمانے میں، مگر آپ کا قاری ہے قرآن، میرے مولا رضا، آپ کا قاری ہے قرآن، میرے مولا رضا، جب بھی مشکل کی گھڑی آئی میرے لب پر تھا، جب بھی مشکل کی گھڑی آئی میرے لب پر تھا، المدد شاہ خراسان، میرے مولا رضا، میرا قبلہ میرا قرآن، میرے مولا رضا، میرے داتا میرے سلطان، میرے مولا رضا۔
رضا. صلوات پڑھ جائے گا. فاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. صلوات بھیج دیں محمد آل محمد. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تمام کمالات امام مبین کی ذات میں جمع کر دیے. عزیزان گرامی، کل سے اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں ایک گفتگو کے سلسلے کا آغاز کیا اور اس سلسلے کی آج یہ دوسری کڑی ہے. ہمارے آپ کے درمیان بات امامت کے تعلق سے ہو رہی ہے اور ہمارا عنوان امامت مذہب کی حفاظت ہے، دین کی حفاظت ہے. یہ سلسلہ مجالس جو مرکزی امام بارگاہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام وادی کبیر مسقط کی جانب سے ہو رہا ہے. جناب فیاض عبداللطیف صاحب اور لطیف فیاض موسیٰ صاحب، اللہ جزائے خیر عطا کرے، جنہوں نے مجلس عزا کے لیے فرش عزا بچھایا. یہ بڑی مقبول اور بڑی معروف امام بارگاہ ہے. ظاہر ہے کہ پرسنلی میرا کبھی وہاں پر مسقط میں آنے کا اتفاق تو نہیں ہوا، مگر میرے چچا ام محترم خطیب العرفان مولانا مرزا محمد اشفاق صاحب قبلہ اور میرے والد محترم خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب قبلہ، یہ دونوں حضرات برابر مسقط تشریف لے گئے اور میرے چچا تو بہت زیادہ انہوں نے مسقط میں مجلسوں کو خطاب کیا. تو میں اس امام بارگاہ کے بارے میں اپنے والد سے اور اپنے چچا سے اس کے بارے میں سنے ہوئے ہوں، میرے علم میں ہے کہ بڑی اچھی امام بارگاہ ہے، بڑی مرکزی امام بارگاہ ہے. یہاں پر تشریف لانے والے مومنین بڑے خلوص کے ساتھ تشریف لاتے ہیں. یوں تو ہر امام بارگاہ میں، ہر روضے میں، ہر مسجد میں چاہنے والے عقیدت مند مومنین بڑے خلوص کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ، بڑے جذبے کے ساتھ تشریف لاتے ہیں اور ذکر حسین میں شرکت کرتے ہیں. لیکن عزیزان گرامی، یہ دور وہ دور ہے کہ ہم اللہ کی سرکار میں دعا کرتے ہیں کہ پالنے والے جلد از جلد حالات کو بہتر کر دے، حالات درست ہو جائیں، اور یہ جو مہاماری جس نے پوری دنیا کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے، پوری انسانیت کو اس سے نجات دے
اور انسانیت اس سے محفوظ رہے، تاکہ ہم جس طریقے سے ہمیشہ ذکر اہل بیت کرتے تھے، مجلسیں کرتے تھے، سینہ زنی کرتے تھے، نوحہ خوانی کرتے تھے، عزائے سید الشہداء کرتے تھے، اسی طریقے سے اپنی سابقہ شان و شوکت کے ساتھ ہم عزاداری کر سکیں، ہم مجلسیں کر سکیں، ہم ذکر حسین کر سکیں اور آل محمد کا تذکرہ کر سکیں۔ ہماری اللہ کی سرکار میں یہی دعا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد وہ حالات بہتر ہو جائیں گے، اور جس طریقے سے ہم عزاداری کرتے تھے اسی طریقے سے ہم پھر عزاداری کریں گے۔ اس لیے کہ یہ عزاداری، یہ مجلسیں، یہ سینہ زنی، یہ گریہ و بکا، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ اس کا تو وعدہ کیا گیا ہے، اور وعدہ بھی کسی دکھیا ماں سے وعدہ کیا گیا، وعدہ بھی کسی معصومہ بی بی سے وعدہ کیا گیا، وعدہ بھی اس سے کیا گیا ہے جو صبح قیامت تک آنے والی آخری عورت کے واسطے نمونہ ہے، وہ بی بی ہیں، ان سے وعدہ کیا گیا۔ عزیزان گرامی، بہرحال تھوڑی دیر آپ کی خدمت میں عرض کروں اور اپنی بات کو میں آگے بڑھاؤں۔ کل کی مجلس میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، کچھ امام مبین کے تعلق سے بات شروع کی، اور اس کے بعد چونکہ امام علی رضا علیہ السلام کی شب شہادت تھی، لہذا تھوڑی دیر اپنے امام رضا علیہ السلام کے تعلق سے میں نے کچھ آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ وقت تمام ہو گیا تھا، لہذا بات بھی تمام ہو گئی۔ آج سلسلہ بیان آگے بڑھے، بات آگے بڑھ جائے اور بیان کا سلسلہ آگے کی منزل کی جانب ہو جائے۔ عزیزان گرامی، ہمیں رسول اللہ نے بتایا کہ امام مبین کون ہے۔ حضور سرور کائنات سے ہم کو پتہ چلا کہ امام مبین کون ہے، اس لیے کہ میں کل عرض کر چکا کہ رسول نے مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا جب مولا کائنات داخل ہوئے مسجد میں کہ دیکھو یہ ہیں امام مبین، ان کی ذات میں اللہ نے تمام کمالات جمع کیے۔ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے جس کی میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی۔ قرآن مجید کا ایک خاص مزاج ہمیں نظر آتا ہے۔ کسی بزرگ کے لیے قرآن کا ایک خاص مزاج نظر آتا ہے، اور وہ قرآن کا خاص مزاج یہ ہے کہ قرآن ایک بزرگ کے فضائل تو بیان کرتا ہے، ان کا تذکرہ تو کرتا ہے، ان کے القاب تو بیان کرتا ہے، لیکن ان کا نام نہیں لیتا، ان کا نام نہیں بتاتا کہ ان کا نام کیا ہے۔ جیسے یہ آیت مبارکہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے تمام کمالات امام مبین کی ذات میں جمع کر دی ہے۔ صفتیں بتا رہا ہے مگر نام نہیں بتا رہا ہے۔ ایسے ہی اور بھی قرآن مجید کی آیتیں ہیں، آپ ملاحظہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یقیناً تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ صاحبان ایمان تمہارے ولی ہیں جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں بھی اللہ کا نام نامی ہے، حضور سرور کائنات کا اسم گرامی ہے، مگر ایک تیسرے بزرگ کا نام نہیں اللہ نے نہیں لیا، بلکہ اس کی صفتوں کو بیان کیا کہ دیکھو وہ کون ہے جو زکوٰۃ کو حالت رکوع میں ادا کرنے والا ہے اور نماز کو قائم کرنے والا ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے سوال کرو، پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ یہ اہل ذکر کون ہیں؟ ہمیں نام نہیں بتایا کہ اہل ذکر کون ہیں۔ کہیں ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا،
قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں. اس کی گواہی کے واسطے اللہ کافی ہے، اور وہ کافی ہے کہ جس کے پاس علم کتاب ہے. یہاں پر بھی ایک بزرگ کا نام نہیں لیا گیا، اس کی صفتوں کو بیان کیا جا رہا ہے. یہ صفت بیان کی گئی کہ وہ عالم علم کتاب ہے. اس طرح سے قرآن میں آپ کو اکثر مقامات پر آیات مل جائیں گی جہاں پر اللہ نے اپنا نام تو لیا، اپنے حبیب کا نام تو لیا، لیکن ایک بزرگ کا نام نہیں لیا، اس کی صفتوں کو بیان کیا. اللہ کا نام تو ہے، رسول اللہ کا نام تو ہے، مگر ایک بزرگ کا نام نہیں ہے، اس کی صفتوں کو بیان کیا گیا. پالنے والے، یہ وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے راز کیا ہے، اس کے پیچھے مصلحت کیا ہے کہ تو ایک بزرگ کا نام نہیں لیتا، اس کی صفتوں کو بیان کر رہا ہے، اس کا نام نہیں لے رہا ہے. شاید جواب پروردگار آئے کہ دیکھو میں نے اسی لیے نام نہیں لیا تاکہ اگر میں نام لے لوں گا تو ایک نام کے 10 لوگ کھڑے ہو جائیں گے. میں نے صفتوں کو اسی لیے بیان کیا ہے کہ تم صفتوں کو دیکھتے جاؤ، موصوف تک پہنچتے جاؤ، موصوف تک پہنچتے رہو، صفتوں کو دیکھتے رہو. قرآن نام نہیں لیتا. جبکہ جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا، میں توجہ چاہوں گا آپ کی کہ جب قرآن نازل ہوا تو قرآن مکے میں نازل ہوا یا مدینے میں نازل ہوا؟ رسول اللہ مکے میں تشریف رکھتے تھے یا ہجرت کر کے مدینے آ گئے؟ حالت امن ہے، حالت جنگ ہے، گھر ہے، گھر کے باہر ہے، میدان ہے، حالت امن ہے، صلح ہے. اس میں قرآن نازل ہوا، کہیں آیتیں آئیں، کہیں سورے آئے، ایک ایک کر کے جبرائیل رسول اللہ کی خدمت میں تشریف لاتے تھے اور رسول اللہ کی خدمت میں پیش کرتے تھے. لیکن وہ زمانہ، جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا، وہ زمانے کا اگر آپ تجزیہ کیجئے تو وہ زمانہ کیسا تھا؟ آج کے زمانے کو دیکھ کے اس زمانے کو نہ سمجھیے، اس زمانے کو تاریخ میں جا کے دیکھیے تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ زمانہ کیسا زمانہ تھا. وہ دور جب رسول اللہ نے شمع لا الہ الا اللہ کو روشن کیا، جب حضور سرور کائنات نے دعوت عشیرہ میں بتایا کہ اللہ ایک ہے، اللہ نے مجھے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے، جب رسول اللہ نے بتوں کی خدائی کو باطل کیا اور یہ کہا کہ یہ بت تمہارے خدا نہیں ہیں، لات و منات تمہارے خدا نہیں ہیں، یہ حول تمہارا خدا نہیں ہے، یہ عزا تمہارا خدا نہیں ہے، یہ کعبے کے رکھے ہوئے بت تمہارے خدا نہیں ہیں، یہ خدا نہیں ہیں، خدا کو مانو وحدہ لا شریک ہے. تو مکے والے رسول اللہ کے دشمن ہو گئے، دشمن ہو گئے. یہ دشمنی کس وجہ سے تھی؟ یہ رسول کی ذات سے دشمنی نہیں تھی، رسول کے میسج اور رسول کے پیغام سے دشمنی تھی. اس لیے کہ کافر تو ان کو قریش کا تارا کہتے تھے، کافر تو رسول اللہ کو صادق کہتے تھے، کافر تو رسول اللہ کو امین کہتے تھے. جدھر سے رسول اللہ گزر جائیں ادھر سے یہ آوازیں آئیں کہ دیکھو یہ صادق جا رہا ہے، یہ امین جا رہا ہے، یہ قریش کا تارا جا رہا ہے. یہ سارے کے سارے رسول اللہ کی تعریفیں اس وقت تھیں جب رسول اللہ نے اعلان رسالت نہیں کیا تھا. اعلان رسالت سے پہلے پہلے کافر ان کی تعریفیں کر رہے ہیں، صادق ہیں، امین ہیں، قریش کا تارا ہیں، اور اپنی امانتیں بھی لا کے ان کے پاس رکھاتے تھے. رسول کا انکار تو کیا، اللہ کا انکار تو کیا، مگر ان کی صداقت اور امانت داری کا انکار نہیں کیا، جس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ کے قتل کا شب ہجرت انتظام تو کافروں نے کیا، مگر کسی کافر نے آ کے محمد سے اپنی امانتوں کو نہیں لیا. یہ نہیں کیا کہ آئیں آ کے اپنی امانتیں لے لیں اور اس کے بعد قتل کریں. اگر آپ نے اپنی امانت میرے پاس رکھوائی ہے،
اور آپ میرے قتل کی پلاننگ کر رہے ہیں، میرے قتل کی سازش کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کو اپنی امانت کی فکر ہونا چاہیے کہ میرے پاس آپ کی یہ امانت رکھی ہے، میرے پاس آپ کا اتنا پیسہ رکھا ہوا ہے، میرے پاس آپ کی فلاں جویلری رکھی ہوئی ہے، میرے پاس آپ کے فلاں امپورٹنٹ ڈاکومنٹس رکھے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد آپ ہی میرے قتل کا انتظام کر رہے ہیں، مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ تو عقل یہ کہتی ہے کہ پہلے امانت کو لے لیا جائے، سامان کو لے لیا جائے، اس کے بعد میں ہمیں قتل کیا جائے۔ مگر کافر ہیں، بہت خراب ہیں، بہت برے ہیں، قابل لعنت ہیں، جہنمی ہیں، مگر اس بات کو جانتے بھی ہیں کہ محمد کو قتل بھی کر دو گے مگر امانت میں خیانت نہیں ہونے پائے گی، امانت ادھر سے ادھر نہیں ہونے پائے گی۔ تو یہ کافر رسول کے دشمن ہو گئے، اور رسول کی دشمنی کی بنیاد اور وجہ یہ تھی کہ یہ اللہ کے دشمن تھے۔ چونکہ رسول اللہ نے دعوت عشیرہ میں قولوا لا الہ الا اللہ کہا، کہو اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ ایک ہے وحدہ لا شریک ہے۔ دشمنی لا الہ الا اللہ کہنے پر ہو گئی۔ توجہ چاہوں گا، دشمنی لا الہ الا اللہ کہنے پر ہو گئی۔ کافر اس لیے دشمن ہو گیا کہ رسول اللہ نے لا الہ الا اللہ کہا۔ اب یہاں سے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ کافر رسول اللہ کے دشمن اس لیے ہوئے کہ رسول اللہ نے لا الہ الا اللہ کہا۔ کافر اس لیے دشمن ہوئے کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کہا۔ دنیا علی کی دشمن اس لیے ہوئی کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا۔ اور آج زمانہ ہمارا بھی مخالف اسی لیے ہے کہ ہم علی ولی اللہ کہہ رہے ہیں، ہم علی ولی اللہ کہتے ہیں، لہذا زمانہ ہمارا مخالف ہے۔ مگر ہم نے دیکھ لیا کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد نہ دنیا محمد کا کچھ بگاڑ سکی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کے بعد نہ زمانہ علی کا کچھ مٹا سکا، نہ علی ولی اللہ کہنے کے بعد 1400 برس سے ہم کو مٹا سکے۔ مٹانے والے مٹتے چلے گئے، جلنے والے جلتے چلے گئے، ختم کرنے والے ختم ہوتے چلے گئے، مگر لا الہ الا اللہ کی صدائیں آج بھی ہیں، محمد الرسول اللہ کی آواز آج بھی مناروں سے آ رہی ہے، علی ولی اللہ کی صدائیں آج بھی آ رہی ہیں۔ ختم کرنے والے ختم ہو گئے، اللہ اور رسول و علی کا نام نہ کل مٹا تھا، نہ آج مٹا ہے، نہ کل مٹے گا۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، جو میں بات آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا تھا کہ جب قرآن آ رہا تھا، قرآن نازل ہو رہا تھا، اس وقت مخالفت تھی اللہ کی، مخالفت تھی رسول اللہ کی، دشمنی تھی اللہ کے نام کے ساتھ، دشمنی تھی محمد کی ذات کے ساتھ۔ تو ہم نے دنیا میں تو یہ دیکھا کہ جب کسی کی مخالفت ہوتی ہے، کسی کی دشمنی ہوتی ہے، کسی سے عداوت ہوتی ہے، تو اس کو سیف رکھا جاتا ہے، اس کو محفوظ رکھا جاتا ہے، اس کو فرنٹ پر نہیں لایا جاتا، اس کا نام سامنے نہیں آتا۔ جس کی کوئی مخالفت نہیں ہے، جس کی کوئی دشمنی نہیں ہے، اس کو سامنے لایا جائے، اس کو فرنٹ پر لایا جائے، جس کی دشمنی ہے اس کو بیک میں رکھا جائے، اس میں پیچھے رکھا جائے۔ کیا میں ہاتھ جوڑ کے اللہ کی سرکار میں عرض کروں کہ معبود پالنے والے، مکے میں تیری مخالفت ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے، مکے میں تیرے حبیب کی مخالفت ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے، پالنے والے تیرا حبیب ہجرت کر کے مکے سے مدینے آ گیا ہے، مگر دشمنیاں برقرار ہیں، دشمنیاں اور بڑھ رہی ہیں، دشمنی کا پودا اور زیادہ پھپک کے بڑا ہو رہا ہے۔ پالنے والے یہ کیا ہے کہ جس کی دشمنی ہے اس کا نام تو بار بار آ رہا ہے، قرآن میں بار بار اس کا ذکر ہو رہا ہے، آیتوں میں بار بار اس کا نام آ رہا ہے،
لیکن جس کی کوئی دشمنی نہیں ہے اس کا تو نام نہیں لے رہا ہے، اس کی صفتوں کو بیان کر رہا ہے۔ پالنے والے اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ پالنے والے اس کے پیچھے اس کی مصلحت کیا ہے؟ پالنے والے کیا وجہ ہے؟ شاید جواب پروردگار ہے کہ وجہ تم نہیں جانتے، میں خالق ہوں، میں جانتا ہوں، مجھے وجہ معلوم ہے۔ تم اس وقت مکے کے کافروں کی دشمنی دیکھ رہے ہو، لہذا تم نے ایسا جملہ کہہ دیا کہ علی کا نام نہ علی کا نام آ جائے، اللہ محمد کا نام نہ آئے۔ تم مکے کے کافروں کی دشمنی دیکھ رہے ہو، نگاہ پروردگار صبح قیامت تک منافقین کو دیکھ رہی ہے۔ نگاہ پروردگار منافقوں کو دیکھ رہی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ قرآن ہے، یہ امام ہیں جن کی ذات میں اللہ نے تمام کمالات کو جمع کیا۔ وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور پھر جب یہ قرآن میں آیت آئی اور رسول اللہ نے بتایا کہ اس سے مراد ذات مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، تو لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ صاحب ہماری عقل میں نہیں آتا، ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک ذات میں تمام کمالات کیسے جمع ہو گئے، ایک ذات میں تمام کمالات کیسے جمع ہو گئے، ہماری عقل کام نہیں کرتی۔ معاملہ یہ ہے کہ آپ کی عقل کیسے کام کرے گی، کیسے کام نہیں کرے گی، یہ آپ جانیے، یہ آپ جانیے، اور یہ خالق کا کلام ہے، جمع کرنے والا اللہ ہے، اللہ جانے، جس کی ذات میں جمع کیا وہ جانے۔ لیکن جب بات یہ آئی کہ ایک ذات میں تمام کمالات کیسے جمع ہو سکتے ہیں، تو پھر ہم نے ایک دوسرا اعتراض کیا۔ ہم نے کہا اگر بات یہی ہے کہ ایک ذات میں تمام کمالات کیسے جمع ہو سکتے ہیں، تو پھر یہی ایک آنکھ کی پتلی ہے جو دنیا کا ہر منظر دیکھتی ہے، یہی ایک زبان ہے جو دنیا کی ہر زبان بولتی ہے، یہی زبان ہے جو دنیا کے ہر ٹیسٹ اور مزے کو بتاتی ہے۔ آج تک کسی نے انکار نہیں کیا کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ دنیا کا ہر ٹیسٹ اور ہر مزہ زبان پر رکھتے ہی کیسے معلوم ہو جائے گا۔ میٹھا بھی یہی زبان بتائے گی، نمکین بھی یہی زبان بتائے گی، کڑوا بھی یہی زبان بتائے گی، بکھا بھی یہی زبان بتائے گی۔ مختصر یہ ہے کہ جو بھی ٹیسٹ ہے، جو بھی مزہ ہے، وہ یہی زبان بتائے گی۔ دنیا کی بولی جانے والی ہر زبان یہی زبان بولے گی۔ عربی بھی یہی زبان بولتی ہے، فارسی بھی یہی زبان بولتی ہے، اردو بھی یہی زبان بولتی ہے، انگریزی بھی یہی زبان بولتی ہے، چینی بھی یہی زبان بولتی ہے، روسی زبان یہی زبان بھی بولتی ہے۔ مختصر یہ ہے کہ دنیا کی ہر زبان اسی زبان سے بولی جاتی ہے۔ دنیا کا ہر منظر اسی آنکھ سے، اسی ایک آنکھ کی پتلی سے دیکھا جاتا ہے۔ تو آپ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ ہر منظر کیسے ایک پتلی نے دیکھ لیا، ہر زبان کیسے ایک زبان نے بول دی، ہر ٹیسٹ کیسے ایک زبان نے بتا دیا۔ ان کا ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے ایک ذات میں تمام کمالات جمع ہو گئے، کیسے ایک ذات میں تمام کمالات جمع ہو گئے۔ اما اگر اعتراض کرنا ہے تو جا کے اللہ میاں کی سرکار میں اعتراض ہو کہ پالنے والے تو نے ایک ذات میں تمام کمالات کو کیسے جمع کر دیا، ایک ذات میں تمام کمالات کیسے جمع ہو گئے۔ کسی میں دم ہو، کسی میں ہمت ہو تو جا کے اللہ کی سرکار میں پوچھے۔ مگر عداوت علی کے جوش میں اللہ کی سرکار میں اگر آپ پوچھنے چلے گئے تو ہمیں انشاءاللہ یہاں بتانے کے لیے واپس نہ آ پائیے گا، ہمیں بتانے کے لیے آنا پائیے گا، وہیں جہنم کا کندہ بن جائیے گا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، اعتراض ہوا، اور جب اعتراض ہوا
تو اعتراض کا جواب بھی دیا، اور اعتراض کا جواب یہ دیا کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہمارے گھر میں بھی وہی قرآن ہے جو امت مسلمہ کے گھروں میں ہے، ہم بھی اسی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں جس کی قرآن کی تلاوت تمام مسلمان کرتے ہیں، قرآن ایک ہے۔ مسجدیں بدل گئیں، نماز پڑھنے کے طریقے تو بدل گئے، مگر قرآن نہیں بدلا، قرآن ایک ہے۔ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسجدوں میں جاتے ہیں، ہم ایک دن بیٹھے ہوئے مسجد میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور تلاوت کرتے کرتے ایک آیت کی تلاوت کی، اور اس آیت کی تلاوت کرنے کے بعد ہم نے قرآن کو چوما، بند کیا اور الماری پر رکھ دیا۔ آیت یہ تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے کہ جو کتاب مبین میں نہ ہو، ہر خشک و تر کتاب مبین میں ہے۔ ہم نے قرآن کو چوم کے الماری پر رکھا اور مسجد میں بیٹھے ہوئے مسلمانوں کو مخاطب کیا، کہا اے بھائی مسلمانوں، ہماری سمجھ میں قرآن کی یہ آیت نہیں آتی کہ جس میں اللہ نے کہا کہ ہم نے ہر خشک و تر کتاب مبین میں جمع کر دیا، یہ ہمارے پلے نہیں پڑ رہا ہے، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ ہمارے ذہن میں نہیں بیٹھ رہا ہے کہ کیسے ایک کتاب میں ہر خشک و تر موجود ہے۔ قرآن کوئی بہت بڑی، بہت موٹی، بہت ضخیم کتاب نہیں ہے۔ ہم نے اپنے یہاں مدرسوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیوں میں، لائبریریز میں دیکھا کہ ایک ایک سبجیکٹ کی 10 موٹی موٹی جلدیں اور والیومز ہیں، اور اس کے بعد کوئی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ وہ سبجیکٹ اس والیوم میں کور ہو گیا، وہ سبجیکٹ ان کتابوں میں سما گیا۔ کسی نے آج تک دعویٰ نہیں کیا۔ 10 موٹی موٹی جلدوں کی کتابیں ہیں، مگر مضمون کور نہیں ہو رہا ہے، سبجیکٹ مکمل نہیں ہو رہا ہے۔ قرآن کوئی بہت موٹی، بہت ضخیم کتاب نہیں ہے، مگر دعویٰ یہ کر رہی ہے کہ ہم نے ہر تمام خشک و تر کو اس کے اندر جمع کیا، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو کتاب مبین میں نہ ہو۔ جیسے ہی ہم نے امت مسلمہ سے کہا، عالم اسلام سے یہ بات کہی، تو تمام مسلمان چیخنے لگے، کیا رے تم کیسی بات کر رہے ہو؟ قرآن پر اعتراض کر رہے ہو، قرآن کی آیت کے بارے میں کہہ رہے ہو، تم اسلام سے خارج ہو جاؤ گے، تم مسلمان ہی نہیں رہو گے، تمہیں معلوم نہیں یہ اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ ہے، اس میں تمام خشک و تر کو جمع کرنے والا اللہ ہے، یہ کوئی بندے کا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے اس کتاب میں ہر خشک و تر کو جمع کیا ہے، اگر تم نے اس کا انکار کیا تو اسلام تمہیں خدا حافظ کہہ دے گا۔ ہم نے کہا بس یہی دلیل ہماری بھی ہے، جس طرح سے اللہ نے ایک کتاب میں ہر خشک تر کو جمع کیا، ویسے ہی ایک علی کی ذات میں تمام کمالات کو جمع کیا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد۔ خدا کی قسم، قرآن اہل بیت کا ساتھی ہے، اہل بیت قرآن کے ساتھی ہیں۔ اگر قرآن پر اعتراض ہوگا تو اہل بیت بولیں گے، اہل بیت پر اعتراض ہوگا تو قرآن بولے گا، قرآن بولے گا۔ یہ منزل ہے، مگر قرآن کا دعویٰ تو موجود ہے، قرآن کا دعویٰ تو اپنی جگہ پر ہے کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے تمام کمالات جمع کر دیے امام مبین کی ذات میں۔ لیکن میں آپ سے ایک سوال کروں، میں آپ سے ایک بات پوچھوں اور آپ مجھے بتائیں کہ دیکھیے، کوئی دعویٰ اس وقت تک ہی دعویٰ رہتا ہے جب تک کہ اس کو دلیل نہیں ملتی ہے۔ جب اس کو دلیل فراہم ہو جائے تب وہ دعویٰ نہیں ہے، ورنہ دعوے تو بہتیرے ہوتے ہیں، کھوکھلے دعوے کہلاتے ہیں، جن کی کوئی زمین نہیں ہوتی، جس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی،
جس کی کوئی گراؤنڈ نہیں ہوتی، صبح سے شام تک لوگ دعوے کرتے ہیں، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، آدمی ایک کان سے سنتا ہے دوسرے کان سے نکال دیتا ہے، کسی کے پاس وقت نہیں ہے کہ بات کے اوپر غور کرے۔ مگر یہ ایک عظیم کتاب ہے جس کا نام قرآن ہے، کیا معاذ اللہ خاکم بدہن ہم قرآن کے دعوے کو بھی ویسا ہی مان لیں جیسے ہمارے یہاں دنیا کے عام انسان دعوے کرتے ہیں، یا ہمارے ملکوں میں سیاسی لوگ جو نیتا ہیں وہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، نیتاؤں کے بڑے بڑے دعوے ہیں، پولیٹیکل لیڈرز کے بڑے بڑے دعوے ہیں، کیا ہم یہ مانیں کہ معاذ اللہ قرآن نے بھی ایسا ہی دعویٰ کیا؟ یا اس کو کوئی دلیل ملی؟ اس لیے کہ قرآن کی تلاوت آپ بھی کرتے ہیں اور قرآن کی تلاوت غیر بھی کرتا ہے۔ آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، آپ کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ اس سے ہم کچھ تلاوت کر کے برکت حاصل کریں، اس لیے ہے کہ قرآن کی تلاوت کر کے قرآن سے ہم کچھ سیکھیں، ہم کچھ یہ معلوم کریں کہ ہمارا خالق اللہ کیا کہہ رہا ہے، کیا ہم سے چاہتا ہے، کس چیز کو پسند کرتا ہے، کس کو ناپسند کرتا ہے۔ اس کے ذریعے سے ہم کچھ سیکھیں، ہم کچھ حاصل کریں، کچھ سمجھیں، یا اس کو تلاوت کر کے ہم کچھ ثواب حاصل کریں۔ لیکن اگر کوئی اسلام کا مخالف ہے، دین کا مخالف ہے، اللہ اور رسول کا دشمن ہے، قرآن کا دشمن ہے، اور وہ قرآن کو پڑھے اور دیکھے تو قرآن کے اندر وہ ڈھونڈے گا کہ کہاں کے اوپر ہم کوئی ایسی چیز نکال لیں، کہاں پر ہمیں گرفت ہو جائے، کہاں پر ہمیں کوئی ایسی کمی مل جائے جس کو لے کے ہم قرآن پر اعتراض کریں، اسلام پر اعتراض کریں، اللہ اور رسول پر اعتراض کریں۔ یہ ہم میں اور غیر کا فرق ہے، ہمارا نظریہ دوسرا ہے، غیر کا نظریہ دوسرا ہے، ہماری فکر دوسری ہے، غیر کی فکر دوسری ہے۔ اب قرآن کے دشمن نے، مثال ہے کہ قرآن کے دشمن نے یہ بات کہی کہ مسلمانوں، یہ تمہارا قرآن جو دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم نے تمام کمالات امام مبین کی ذات میں جمع کر دیے، یہ قرآن کا صرف دعویٰ ہے یا اس کے پیچھے کوئی دلیل بھی ہے؟ تو تمہارے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ عزیزان گرامی، میں سر منبر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اسلام کے تمام فرقوں میں کوئی اس دعوے کا جواب نہیں دے سکتا، کوئی اس بات کا جواب نہیں دے سکتا، کوئی کسی کو کتنا ہی بڑا رہبر کیوں نہ مانے، کسی سے بہت گہری عقیدتیں وابستہ کیوں نہ ہوں، مگر جواب نہ مل پائے گا۔ اگر قرآن کی اس آیت کا جواب ہے تو ہمارے پاس جواب ہے، ہمارا فرقہ یہی جواب دے سکتا ہے، کوئی غیر جواب نہیں دے پائے گا۔ قرآن کے اس دعوے کی دلیل ہمارے پاس ہے، اور دلیل یہ ہے کہ علی نے منبر کوفہ پر آ کے دعویٰ سلونی کیا کہ پوچھ لو مجھ سے جو تمہارا دل چاہے، سوال کر لو مجھ سے جو تمہارے دل میں آئے۔ اب یہ نہ کہیے کہ علی اپنے علم کی فضیلت بڑھانے کے لیے کر رہے ہیں، علی اپنے علم کی فضیلت بڑھانے کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ قرآن کے دعوے کو دلیل فراہم کر رہے ہیں۔ قرآن کے دعوے کو دلیل مل رہی ہے کہ جو تمہارا دل چاہے سوال کرو، جو دل چاہے پوچھو، میں تمہیں بتاؤں گا۔ سلونی سلونی، پوچھو مجھ سے سوال کرو۔ سلونی وطرق السما، مجھ سے آسمانوں کے بارے میں پوچھو، میں تمہیں آسمانوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ آسمانوں پر راستے ہیں، میں تمہیں بتاؤں گا۔ آج سے 1400 برس پرانا انسان، اس کی سمجھ میں یہ آتا ہی نہیں تھا کہ آسمانوں پر راستے ہیں۔ وہ انسان جو ٹھیک سے زمین کے راستے نہیں جانتا، وہ انسان جس کو ٹھیک سے زمین کے راستوں کے بارے میں نہیں پتا، وہ آسمانوں کے بارے میں کیا سوچ سکتا تھا؟ لیکن علی نے ایک اشارہ دے دیا، علی نے ہنٹ دے دیا کہ آسمانوں پر راستے ہیں،
فضاؤں میں راستے ہیں، خلا میں راستے ہیں، مجھ سے پوچھو میں آسمانوں کے راستے بتاؤں گا۔ آج 1400 برس کے بعد جب انسان چاند پر پہنچا، جب انسان ستاروں پر جا رہا ہے، جب انسان تحقیق کی دنیا میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوا جا رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آسمانوں پر راستے ہیں، فضاؤں میں راستے ہیں جن کی ہمیں تلاش ہے، جن تک ہمیں پہنچنا ہے، تو 1400 برس پرانی علی کی آواز ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہے کہ مجھ سے آسمانوں کے راستے پوچھو، میں تمہیں بتاؤں گا، میں تمہیں بتاؤں گا۔ تو عزیزان گرامی، یہ امامت کی منزل ہے، یہ امامت، اور پھر یہ وہ عظیم عہدہ ہے، یہ وہ عظیم عہدہ ہے جو عہدہ ہر کسی کو نہیں ملتا۔ کُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے تمام کمالات جمع کر دیے امام مبین کی ذات میں۔ یہ عہدہ پروردگار ہے، میں کل عرض کر چکا آپ کی خدمت میں۔ کچھ الہی عہدے ہیں جو اللہ عطا کرتا ہے، اسی میں ایک امامت ہے جو اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ لیکن جو عہدہ امامت ہے، اس کے لیے یہ بات اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیجئے کہ یہ عہدہ آسانی سے نہیں ملتا۔ کچھ عہدے مل جاتے ہیں، دے دیے جاتے ہیں، کچھ عہدے آسانی سے نہیں ملتے۔ اللہ نے 1,24,000 نبی بنائے، 1,24,000 دین کے لانے والے، 1,24,000 معصوم، 1,24,000 اللہ کے خاص بندے جن کو اللہ نے عہدہ نبوت عطا کیا، جن کو اللہ نے نبی بنایا، اللہ نے رسول بنایا۔ مگر جب کسی کو نبی بنایا، جب کسی کو رسول بنایا، یا جب کسی کو خلیفہ بنایا، تو کسی کا امتحان لے کر کے نہ اس کو نبی بنایا نہ اس کو رسول بنایا، امتحان کی منزلوں سے نہیں گزارا، عہدہ دے دیا، منتخب کیا، سلیکٹ کیا، معصوم بنایا، عہدہ عطا کیا، تم معصوم ہو، تم نبی ہو، تم رسول ہو، تمہارے ذمے یہ کام ہے، تم یہ ڈیوٹی انجام دو۔ مگر جب بات امامت کی آئی اور امامت کے عہدے کی بات آئی تو قرآن مجید اٹھا کے آپ دیکھ لیجئے، آپ کو مل جائے گا کہ جناب ابراہیم جیسے نبی کو، جو نبی بھی ہیں، معصوم بھی ہیں، رسول بھی ہیں، منتخب کردہ پروردگار بھی ہیں، اولوالعزم پیغمبروں میں کے ایک ہیں، ان کو رسول تو بنایا، ان کو نبی تو بنایا، ان کو خلیل تو بنایا، ان کو معصوم تو بنایا، مگر ان کا امتحان کبھی نہیں لیا، امتحان کی منزلوں سے نہیں گزارا۔ مگر جب عہدہ امامت عطا کیا تو پہلے امتحان لیا، اس کے بعد امامت کا عہدہ عطا کیا۔ پہلے امام بنایا، پہلے امتحان لیا، اس کے بعد میں وہ عہدہ دیا جس کا نام امامت ہے۔ یہ آپ کو قرآن میں مل جائے گا، یہ آپ کو قرآن سے پتہ چل جائے گا، جس میں ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ہم نے ابراہیم کو چند کلمات کے ذریعے مبتلا امتحان کیا، ابراہیم نے اس امتحان کو پورا کیا، ابراہیم اس امتحان کی منزلوں میں کامیاب ہوئے، تو ہم نے ابراہیم کو انسانوں کا امام بنا دیا، ہم نے ابراہیم کو انسانوں کا امام بنا دیا۔ جب ابراہیم امتحان کی منزلوں سے کامیاب ہوئے، اس کے پہلے جب ابراہیم کو رسول بنایا تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا، ابراہیم امتحان میں کامیاب ہوئے تو ہم نے ابراہیم کو رسول بنایا، ابراہیم کو اولوالعزم بنایا، ابراہیم کو معصوم بنایا۔ لیکن جب امامت کا عہدہ عطا کیا تو اللہ نے کہا کہ ہم نے امتحان لیا، انہوں نے امتحان کو کامیاب کیا تو ہم نے عہدہ امامت عطا کیا، انسانوں کا امام بنایا۔ تو پتہ یہ چلا کہ امامت کا عہدہ یوں ہی نہیں دے دیا جاتا،
بلکہ امتحان کی منزل سے گزارا جاتا ہے. اور کس کو گزرنا پڑتا ہے یہ تو پہچانیے کہ کس کو گزرنا پڑتا ہے. جو معصوم ہو, جو نبی ہو, جو رسول ہو, جو اولی العزم ہو, اس کو منزل امتحان سے گزرنا ہے. اور جب وہ گزر جائے گا تب اس کو عہدہ امامت ملے گا, تب اس کو امام بنایا جائے گا, وہ بھی انسانوں کا امام. اب مجھے کہنے دیجئے کہ ابراہیم انسانوں کے امام, علی کائنات کے امام. ابراہیم کے پاس انسانوں کی امامت, علی کے پاس ہے کائنات کی امامت. امامت کا عہدہ دینے والا اللہ ہے. اب ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ نے ابراہیم کو انسانوں کا امام کیوں بنایا, ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ نے علی کو کائنات کا امام کیوں بنایا. خالق اللہ ہے, منتخب کرنے والا اللہ ہے, بنانے والا اللہ ہے. ان کو بناتا ہے انسانوں کا امام, ان کو امامت دیتا ہے کائنات کی امامت. ہم نے کہیں دیکھا تو نہیں ہے جو ہم آپ کو حوالہ پیش کریں, ہمارے پاس حوالہ تو نہیں ہے, لیکن میرا دل یہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے یہ راز ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے یہ وجہ ہو کہ ابراہیم نے بھی اپنے بیٹے کو راہ خدا میں دیا, علی نے بھی اپنے بیٹوں کو راہ خدا میں دیا, مگر شاید منزل یہ ہو کہ ابراہیم نے اپنا ایک بیٹا چھری کے نیچے رکھا, ابراہیم انسانوں کے امام بنے, علی نے پوری نسل راہ خدا میں قربان کر دی, کائنات کے امام بن گئے. ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر. محمد وآل محمد. علی کے پاس کائنات کی امامت, اور امام وہ ہوتا ہے جو آگے رہنے والا ہو. آپ عربستان میں رہتے ہیں, آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ امام کے معنی کیا ہیں, آپ بہتر جانتے ہیں. امام کے معنی آگے چلنے والے کے ہیں, امام کے معنی لیڈر کے ہیں, امام کے معنی رہبر کے ہیں, جو آگے رہے, جس کے پیچھے لوگ چلیں, آگے رہنے والا. اسی لیے ہماری جو نمازوں میں امامت کرتا ہے وہ پیش امام کہلاتا ہے. امام جماعت ہے, جماعت کا امام ہے, امام آگے رہنے والا, امام آگے چلنے والا. تو اب کہاں کاہے میں یہ امام ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ امام کس میں ہیں, کس منزل پر ہیں, کن کن چیزوں میں امام ہیں. یہ کاہے میں امام ہیں. ان کو چونکہ امامت مطلقہ دی ہے, ان کے پاس امامت مطلقہ ہے, ان کے پاس کائنات کی امامت ہے, لہذا ہر منزل میں یہ امام نظر آئیں گے. ان کو مخصوص نہیں کیا جا سکتا کہ جیسے ہمارے یہاں دنیا میں ہے کہ ہم دکھانے کے لیے گئے, بیمار ہوئے, ڈاکٹر کے پاس گئے, ان کا یہ کون ہیں کہ یہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب وہ بھی ہیں مگر ہارٹ کے ہیں, کارڈیولوجسٹ ہیں. یہ کون ہیں, ان کا یہ کڈنی کے ایکسپرٹ ہیں. یہ کون ہیں کہ یہ لیور کے ایکسپرٹ ہیں. یہ کون ہیں کہ یہ بچوں کے امراض کے ماہر ہیں. یہ کون ہیں, ان کا یہ فلاں مرض کے ماہر ڈاکٹر ہیں. آنکھوں کے بڑے اسپیشلسٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب تو سبھی ہیں مگر سب کے شعبے الگ الگ ہیں, الگ الگ شعبوں میں امام ہیں, وہ الگ الگ شعبوں کے ایکسپرٹ ہیں. یہ کارڈیولوجسٹ ہیں, یہ نیفرولوجسٹ ہیں, یہ بچوں کے ایکسپرٹ ہیں, یہ فلاں فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں. تو امام کس چیز میں امام ہے؟ ان کا یہ حدیث میں امام ہے کہ تاریخ میں امام ہے کہ دین میں امام ہے کہ شریعت میں امام ہے کہ دنیاوی معاملے میں امام ہے؟ ان کا نہیں, ان کے پاس امامت مطلقہ ہے. دنیا میں جو تم سوچو گے کمال, اس کے یہ امام نظر آئیں گے, یہ آگے چلنے والے نظر آئیں گے. اب جب ہم نے دیکھا اور ہم نے ڈھونڈا اور ہم نے تلاش کیا تو ہم کو ملا خدا کی قسم کہ جس حیثیت سے دیکھا
اس حیثیت میں یہ ہمیں امام ملے، جس منزل پر دیکھا اس منزل میں یہ ہمیں امام نظر آئے۔ اگر ہم نے ممبر پر دیکھا تو ممبر پر یہ امام ہیں، اگر محراب میں دیکھا تو محراب میں امام ہیں، سخاوت کے میدان میں دیکھا تو سخاوت میں امام ہیں، شجاعت میں دیکھا تو شجاعت میں امام ہیں، اگر اللہ اور رسول کی محبت میں دیکھا تو اللہ اور رسول کی محبت میں یہ امام نظر آئیں گے۔ یعنی ہر منزل پر یہ آگے رہنے والے، آگے چلنے والے نظر آئیں گے، کائنات ان کے پیچھے رہے گی، یہ آگے آگے رہیں گے، زمانہ ان کے پیچھے چلے گا، یہ زمانے سے آگے چلیں گے۔ اسی لیے غدیر کے میدان میں اعلان ولایت کے بعد رسول اللہ نے جو دعا کی تھی، اس دعا میں فرمایا تھا، ہاتھوں کو بلند کیا اور فرمایا کہ اللہم ادر الحق حیثما دار، پالنے والے حق کو ادھر موڑ دے جدھر یہ مڑ جائے۔ کون؟ جدھر علی مڑ جائیں حق کو ادھر موڑ دے، حق کو ادھر موڑنا جدھر علی مڑ جائے۔ یا رسول اللہ، یہ آپ کی دعا ہماری سمجھ میں نہیں آتی، یہ آپ کیسی دعا کر رہے ہیں؟ حق کو ادھر موڑ دے جدھر یہ مڑ جائیں، دعا یہ کیجئے کہ ان کو ادھر موڑ جدھر حق مڑے، یہ ادھر مڑے جدھر حق مڑے۔ ہم صبح سے شام تک دعا کرتے ہیں کہ معبود پالنے والے حق پر قائم رکھنا، موت حق کے راستے پر آئے، زندگی حق کے راستے پر گزرے، لیکن آپ تو ان کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ حق کو ادھر موڑ جدھر یہ مڑ جائیں۔ تو شاید جواب رسول آئے تمیز سے بات کرنا، یہ امام ہیں اور میں تم کو حق کی پہچان بتا کے جا رہا ہوں کہ حق کی پہچان یہ ہے کہ جب تک علی کے پیچھے پیچھے نظر آئے گا تب تک حق ہے، جہاں علی سے آگے بڑھ گیا باطل ہو جائے گا۔ صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ محمد وآل محمد۔ جہاں علی سے آگے بڑھ گیا اب حق نہیں ہے، باطل۔ تو عزیزان گرامی، یہ منزل ہے خدا کی قسم، یہ امام ہے۔ انشاءاللہ ان مجلسوں میں آپ کی خدمت میں اس سلسلے میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن آج بس یہیں سے بات کو مختصر کروں کہ حسین کا چہلم بھی آ گیا۔ ہم زہرا کے لال کی عزاداری کر رہے ہیں، ہم محرم کے چاند رات سے لے کے ابھی تک عزا میں مصروف ہیں، گریہ وزاری میں مصروف ہیں، اور اس امام بارگاہ میں بھی محرم کی چاند رات سے لے کے ابھی تک مجالس کا سلسلہ جاری ہے، جس میں مختلف ذاکرین، مختلف ذکر کرنے والے آپ کی خدمت میں آتے رہے اور آپ کی خدمت میں فضائل و مصائب اہل بیت، فضائل و مصائب کربلا بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ یہی ہماری نجات کا سامان بھی ہے اور یہی ہماری بخشش کا سہارا بھی۔ اس لیے کہ دنیا کو اپنے فیوچر کی فکر ہوتی ہے، اپنے مستقبل کی فکر ہوتی ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ ہمارے کل کا کیا ہوگا، ہمارے مستقبل کا کیا ہوگا، ہمارے فیوچر کا کیا ہوگا۔ آدمی محنت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، کچھ پیسے بچا کے رکھتا ہے اپنے کل کے لیے۔ کل ہمارا غلط نہ ہو، فیوچر ہمارا خراب نہ ہو۔ جبکہ کسی کو کل کے اوپر پورا یقین و بھروسہ نہیں ہے۔ ہم کل کی فکر تو کر رہے ہیں، کل کے لیے بڑے بڑے محل تعمیر کرتے ہیں، کل کے لیے بڑی دولت جمع کرتے ہیں، کل کے لیے بڑی پلاننگ کرتے ہیں، کل کے لیے بڑے بڑے کاروبار کرتے ہیں، مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ اگلے لمحے کا ہمیں بھروسہ نہیں ہے، کس وقت ملک الموت آ جائے اور ہمیں اپنے ساتھ لے کے چلا جائے۔
مگر یہیں پر تو ایک بات ہے کہ ہم دنیاوی معاملے میں کل کی فکر تو کرتے ہیں، مگر ہمیشہ ہمیشہ جہاں رہنا ہے، کل ہمیں ہمیشہ ہمیشہ جہاں رہنا ہے اس کی انسان کو زیادہ فکر نہیں۔ ہماری آنکھ بند ہوگی تو جو کچھ بھی یہاں ہے سب چھوٹ جائے گا، دولت، مال، کاروبار، مکان، قصر، عزیز، رشتہ دار، دوست، اولادیں، جو کچھ بھی ہے سب یہیں کا یہیں رہ جائے گا۔ ہم ہوں گے، کفن ہوگا، قبر ہوگی، کچی مٹی ہوگی، قبر کی تاریکی ہوگی، لیکن ہمیں جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اور جو جنت کے مالک ہیں، جنہوں نے جنت کو مول لیا اور جنت کو خرید لیا، اگر ان کے ساتھ وفاداری نہیں ہے، اگر ان سے محبت نہیں ہے، اگر ان سے عقیدت نہیں ہے، تو یقین مانیے سب کچھ بیکار ہے۔ یہاں کا جو ہے وہ تو یہیں چھوٹ جائے گا، یہاں کا ایک ذرہ بھی ہمارے ساتھ نہ جا پائے گا، وہاں بھی ہم خالی ہاتھ رہیں گے۔ لیکن ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنے وہاں کی فکر کرے جہاں اس کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ عزیزوں، اس ہی لیے ہم نام حسین پر روتے ہیں، ہماری آنکھ سے بے اختیار آنسو گر جاتے ہیں۔ جو جنت کی مالکہ ہے، جو جنت کے مالک ہیں، ان کی خدمت میں ہمارے آنسو پہنچ جاتے ہیں۔ یہ آنسو موتی میں تبدیل ہو جائیں گے، موتی میں تبدیل ہو جائیں گے، اور موتی میں تبدیل ہو کر کے اس رومال میں پہنچ جائیں گے جو رومال لیے ہوئے بی بی ہر مجلس میں تشریف لاتی ہیں۔ وہ کون ہیں؟ وہ حسین کی ماں فاطمہ زہرا ہیں، جنہوں نے یہ تمنا کی تھی، جنہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا، بابا میرے بچے پر روئے گا کون؟ بابا میرے بچے پر آنسو کون بہائے گا؟ رسول چپ ہو گئے تھے جب جبرائیل امین نے آ کے خبر شہادت حسین دی ہے، تو رسول خاموش ہو گئے۔ جب بیٹی نے سوال کیا تو دوبارہ پھر جبرائیل آئے، آ کے کہا کہ فاطمہ سے کہہ دیجئے کہ پریشان نہ ہوں، فاطمہ سے کہہ دیجئے کہ رنجیدہ نہ ہوں۔ اللہ وعدہ کرتا ہے کہ ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا جو صبح قیامت تک حسین پہ گریہ کرتی رہے گی، حسین پر ماتم کرتی رہے گی، اس کے جوان حسین کے جوانوں پر روئیں گے، اس کے بوڑھے حسین کے بوڑھوں پر روئیں گے، اس کے بچے حسین کے بچوں پر روئیں گے۔ عزیزان گرامی، یہ محرم نہیں ہے، یہ عزاداری نہیں ہے، یہ سینہ زنی اور گریہ نہیں ہے، یہ فرش اعضا نہیں ہے، بلکہ یہ وعدہ پروردگار ہے فاطمہ زہرا سے جو پورا ہو رہا ہے۔ اور اللہ کا وعدہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کا وعدہ بدلنے والا نہیں ہے، یہ وعدہ پروردگار ہے جو پورا ہو رہا ہے۔ وہ حسین جنہوں نے ایک دوپہر میں اپنا بھرا گھر لٹا دیا، اسلام کو بچانے کے لیے، نانا کے پیغام کو بچانے کے لیے، 1,24,000 کی محنتوں کو زندہ کرنے کے لیے، اس لیے کہ یزید چاہتا تھا کہ اسلام کو مٹا دے، دین کو مٹا دے، آواز اذان نہ رہے، محمد رسول اللہ کی صدائیں نہ رہیں، قرآن ختم ہو جائے، کعبے کا تقدس مٹ جائے، اسلام تباہ و برباد ہو جائے۔ یزید کی فکر تو یہی تھی، یزید کی کوشش تو یہی تھی، مگر افسوس تو اسی کا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے والے تو بہتیرے تھے، محمد رسول اللہ کہنے والے تو بہتیرے تھے، حاجی تو بہتیرے تھے، صحابی تو بہتیرے تھے، مگر سب کے سب یزید کے ہاتھوں پر بیعت کر چکے تھے۔ سب کو یزید نے خرید لیا، سب کو یزید نے مول لے لیا۔ کون یزید کے ہاتھوں نہیں بکا؟ کیا صحابی نہیں بکے؟ کیا حاجی نہیں بکے؟ کیا مسلمان نہیں بکے؟ کیا تسبیحیں ہاتھ میں لیے ہوئے افراد یزید کے ہاتھوں نہیں بکے؟ کیا نمازی نہیں بکے؟ سب کو یزید نے خرید لیا۔
لیکن اگر نہیں خرید پایا تو حسین کو نہیں خرید پایا. چاہتا تھا کہ دین مٹ جائے، اسلام مٹ جائے. محمد کے نواسے پر لاکھوں درود و کروڑوں سلام، جنہوں نے ایک دو پہر میں قربانی دے کے صبح قیامت تک کے لیے اپنے نانا کے دین کو اس طرح سے بچا لیا کہ اب صبح قیامت تک نہ اسلام کو کوئی خطرہ ہے، نہ مذہب کو کوئی خطرہ ہے، نہ کعبے کو خطرہ ہے، نہ قرآن کو خطرہ ہے، نہ مسجد کو خطرہ ہے، نہ لا الہ الا اللہ کو خطرہ ہے، نہ محمد رسول اللہ کو خطرہ ہے. اب اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے. ورنہ آپ پوچھئے تاریخ سے تو آپ کو تاریخ بتائے گی کہ جب یزید کے دربار میں، خدا لعنت کرے یزید پر، لٹی ہوئی بیویاں تشریف لائیں، بیمار امام، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، شہداء کے کٹے ہوئے سر رکھے ہوئے تھے، اور اسی میں سر حسین تھا. تو یزید نے سر حسین کے ساتھ بے ادبی کی اور اس کے بعد کچھ شعر پڑھے. اس میں ایک شعر یہ بھی تھا کہ بنی ہاشم نے تو ملک کے ساتھ ایک کھیل کھیلا تھا، نہ کوئی خبر آئی تھی نہ کوئی وحی آئی تھی. اسلام کو بنی ہاشم کا کھیل بتا رہا تھا، خبر کا انکار کر رہا تھا، وحی کا انکار کر رہا تھا. نہ کوئی خبر آئی ہے نہ کوئی وحی آئی ہے. بنی ہاشم نے تو ملک کے ساتھ ایک کھیل کھیلا. اب سمجھ میں آیا کہ حسین نے قرآن کی تلاوت کیوں کی. کٹا ہوا سر قرآن کی تلاوت کر کے بتا رہا تھا یزید تو جھوٹا ہے، میرا نانا سچا ہے. خبر بھی آئی تھی، وحی بھی آئی تھی. کٹے ہوئے سر سے قرآن کی تلاوت کر کے بتا دیا. ہاں عزیزان گرامی، یہ حسین کا کٹا ہوا سر تھا جو یزید کے دربار میں تھا. لیکن یہی کٹا ہوا سر جب قید خانے میں آیا، جب یزید نے قید خانے میں بھجوایا، جب حسین کی بیٹی نے حسین کو خواب میں دیکھا، تو سکینہ نے آگے بڑھ کے جلدی سے بابا کے سر کو گود میں لے لیا، منہ پر منہ رکھا. ارے میرے بابا، ارے میرے بابا، آپ کے بعد سروں سے چادریں چھینی گئیں، کانوں سے گوشوارے چھینے گئے، پشپ تازیانے لگائے گئے، دیار بدیار پھرایا گیا. واہ حسینہ، واہ مظلومہ کی صدائیں بلند. زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ، 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 زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ. جس سینے پہ سوتی تھی، ہے جس سینے پہ سوتی تھی معصوم سکینہ، زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ، زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ. جس سینے پہ سوتی تھی، ہے جس سینے پہ سوتی تھی معصوم سکینہ، زندہ میں سکینہ کو کرو جی وہ سینہ، زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ، سارے کے نام مولا. زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ، زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ. کر تر سے ذرا ظالم بابا کو نہ روؤں گی، میں گود میں مادر کی آرام سے سوؤں گی.
سکینہ کو ہے موت کی خاموشی تاریکی زندہ میں کیا جرم کیا لوگوں معصوم سی مہمان کوئی اور تو معصوم ہے کوئی اور تو معصوم یوں قید ہوئی نا زندہ میں سکینہ کو زندہ میں سکینہ کو کرو جی زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ ہے موت کی خاموشی تاریکی زندہ میں کیا جرم کیا لوگوں معصوم سی مہمان کوئی اور تو معصوم ہے کوئی اور تو معصوم یوں قید ہوئی نا زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ ہر وقت چمکتا تھا کربل میں مدینے میں تعویذ کی مانند تھا شبیر کے سینے میں گم ہو گیا وہ کیسے ہے گم ہو گیا وہ کیسے زندہ میں نگینا زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ ہر وقت چمکتا تھا کربل میں مدینے میں تعویذ کی مانند تھا شبیر کے سینے میں گم ہو گیا وہ کیسے ہے گم ہو گیا وہ کیسے زندہ میں نگینا زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ چلا جیو زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ جس سینے پہ سوتی تھی ہے جس سینے پہ سوتی تھی معصوم سکینہ زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ رخسار میں نانا کو محشر میں دکھاؤں گی روداد میں زندہ کی رو رو کے سناؤں گی پابندی ہے رونے پہ ہے پابندی ہے رونے پہ کہتا ہے کمینہ زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ اے دشت اجل رک جا بیمار کو آنے دے بابا کے لیے کوئی پیغام سنانے دے شاید میری تربت
آج میری تربت پہ وہ کبھی نہ زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ 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 سردار سکینہ کو زندہ میں دفن کر کے سجاد یہ کہتے تھے نا کفن ملا مر کے حشر رلائے گی ہے حشر رلائے گی تیری موت سکینہ زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ 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 ہے موت کی خاموشی تاریکی یہ زندہ میں کیا جرم کیا لوگوں معصوم سے مہمانے کوئی اور تو معصوم ہے کوئی اور تو معصوم یوں قید ہوئی نا یا حسن یا حسین مولا حق امام 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 یا حسن یا حسین وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا تھی مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاخ پلی جس کے ابابن میں جلی منہ پہ تماچوں کے نشان مولا حق امام یا حسن یا حسین وہ باوفا عباس تھا دکھیوں کی جو ایک آس تھا پانی لیا پر نہ پیا معصوم کا احساس تھا غازی باوفا یا عباس شاباش غازی باوفا یا عباس شاباش متوجہ زیارت السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ وعلا جدکہ و ابیک السلام علیکہ وعلا امکہ و اخیک السلام علیکہ یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا علی ابن موسی الرضا الرازی بالقدر والقضاء السلام علیکہ یا انیس النفوس ایہا المدفون بارض توس سیدی رزقنا اللہ فی الدنیا زیارتکم وفی الآخرت شفاعتکم الصلاة والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الصلاة والسلام علیکہ یا صاحب العصر والامر والزمان الامان 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 من فتن الزمان السلام علیکہ یا شریک القرآن سیدی عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من انصارک واعوانک والمستشہدین بین یدیک تحت لوائک الصلاة والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اور محمد وآل محمد صلوات.